بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسلم بھائی اور ان کے جو برادران ہیں ایک بچی کی ولادت پر محفل میلاد مصطفیٰ جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا انعقاد کیا۔ کس کی آمد پر؟ ایک بچی کی آمد پر، ایک بچی کی آمد پر، پیدائش پر میلاد مصطفیٰ کا انعقاد۔ اتنی بڑی محفل رچائی، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی سنا کہ ابھی 2-1 مہینے ہوئے ہیں اسلم بھائی اور ان کے سب برادران جو باہر گئے تھے اور پھر اس کی خوشی میں واپس چلے آئے۔ باہر گئے تھے اور ایک بچی کی ولادت پر باہر سے واپس آ کر کے جو بھی عقیقہ کرایا اور پھر اتنی بڑی مجلس رچائی اور بسائی۔ میری بات غور سے سنیے، اتنی بڑی مجلس، ایک بچی کی ولادت کی خوشی، ایک بچی کی پیدائش کی خوشی۔ اب ہم ذرا ذہن لیتے ہیں، ایک بچی کی پیدائش کی وجہ سے لاکھوں روپیہ خرچ کرنا اور جو ہے دبئی سے آ کر کے اس کی خوشی میں میلاد مصطفیٰ رچانا اور بسانا، یہ کیسے معاملہ ہوتا ہے؟ یہ معاملہ آج سے اگر ہم 1500 سال پہلے کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، میں آپ کے ذہن کو حاضر کرنے کے لیے بات بول رہا ہوں، ابھی میں تقریر نہیں شروع کر رہا ہوں، بس آپ کے ذہن کو حاضر 1500 سال پہلے کی تاریخ کا ملاحظہ، چاہے وہ ہندوستان ہو یا دنیا کے کسی ملک کا جائزہ لیجیے، یہاں تک کہ عرب کنٹری کا بھی حال یہ تھا کہ اگر گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تھی، بچی اگر پیدا ہو جاتی تھی تو باپ کو یہ حکم ہوتا تھا، یہ آرڈر ہوتا تھا کہ باپ اپنی بچی کو اپنے ہاتھ سے قبر کھود کر کے اور زندہ اس میں دفن کر دے۔ کہاں دفن کر دے؟ زندہ اس میں دفن کرے، قبر۔ یہاں تک کہ ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب میں اپنی بچی کو رو کر کے واقعہ بیان کر رہا تھا کہ جب میں اپنی بچی کو قبر میں دفن کرنے کے لیے لے گیا اور جب میں قبر اس کے لیے کھود رہا تھا تو بچی پوچھ رہی تھی والد محترم یہ کس کے لیے جو ہے، اور جب پوری قبر تیار ہوئی اور جب میں زبردستی اس میں اپنی بچی کو جو ہے دفن کر رہا تھا تو چیخ کر کے پکار کے کہہ رہی تھی ابا جان ایسا نہ کرو، میں دنیا میں کوئی بھی چیز تم سے طلب نہیں کروں گی، بس مجھے جینے کا حق۔ لیکن یہ سماج کا ماحول بن چکا تھا، یہ سماج کی رسم بن چکی تھی کہ کوئی بھی ہو اگر اس کے گھر میں جو ہے بچی پیدا ہوگی تو اسے زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 1400 برس 1450 برس پہلے میرے آقا کے آنے سے پہلے یہ معاملہ تھا کہ بچیوں کو زندہ کر دیا جا رہا تھا۔ یہی کہیں محدود نہیں ہے، ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کرو تو پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں اگر کسی بچی کی شادی ہوتی تھی اور بدقسمتی سے اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کے جو ہے شوہر کے ساتھ اس کو بھی جو ہے اس کی جگہ پر لٹا کر کے اس کے ساتھ جلا دیا جایا کرتا تھا۔ اور یہی دم محدود نہیں ہے،
اسی لیے تو بریلی کا تاجدار بول پڑتا ہے بہت پیار سب چمک والے اجلوں میں چمکا سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے ارے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا عزیزان ملت اسلامیہ تو ہم اور آپ دیکھیں اور ماحول کا جائزہ آج بچوں سے زیادہ والدین سے بچیاں محبت کرتی نظر اور جس کے پاس بچیاں نہیں ہوتی ہیں وہ رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے کہ رب تبارک و تعالی مجھے 2 بچے عطا کیے ہیں ایک بچی بھی عطا کر اب ذرا دیکھو 1500 سال پہلے جب ہم جو ہے سماج میں زندگی گزارتے تھے تو معاملہ یہ تھا کہ جس کے پاس بچی ہو اگر اس کی جو ہے اس کے گھر میں بچی آ جائے تو اسے دفن کرنا پڑتا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی لیکن میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ارشاد فرمایا کہ بچیاں یہ زحمت نہیں ہے بلکہ رحمت ہے رحمت ہے زحمت نہیں ہے معاشرہ بدل گیا ماحول بدل گیا The atmosphere suddenly has changed اب بدل گیا اب کسی بوڑھے باپ سے اگر پوچھا جائے کہ تو بڑھاپے میں اتنی محنت کیوں کرتا ہے آج تو رکشہ کیوں چلا رہا ہے آج تو جو ہے مزدوری کیوں کر رہا ہے ذرا بتا تو تجھے آرام کرنا چاہیے تھا تجھے جو ہے عیش و عشرت کرنی چاہیے تھی لیکن تیرا معاملہ یہ ہے کہ تو جو ہے صحیح معنوں میں آرام نہ کر کے رکشہ چلا کے مزدوری کر کے تو یہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے تو سنو اگر اس بوڑھے باپ سے جو ہے آواز آئے گی جو ہے شخص سوال کرنے والا سن میرے گھر میں ایک نوجوان بچی ہے میں اس کے لیے محنت کر رہا ہوں تاکہ اس کے ہاتھ پیلے کر کے اس کو اس کے گھر پہنچا یہ ہے ہمارا معاشرہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب کسی کے گھر بچی پیدا ہو اور اس کی محبت میں ایک محفل رچائی جائے اس کی محبت میں جو ہے محفلوں کا انعقاد کیا جائے عزیزان ملت اسلامیہ میں تمہیدی طور پر اس گفتگو کو عرض کیا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر اس بچی کی جو ہے ولادت کو مبارک کرے اور ہر ایک کو جو ہے اولاد صالحہ ایک مرتبہ آپ حضرات درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان ملت اسلامیہ میں نے خطبے میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کون ہے اللہ کے رسول اور ایک جو ہے حدیث مصطفیٰ کی میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے ذکر کیا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر میں کل قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر کوئی مجھ سے قریب ہوگا یا قریب تر ہوگا تو وہ دنیا میں جو شخص مجھ پر سب سے زیادہ کثرت سے سب سے زیادہ درود پڑھتا رہا سب سے زیادہ جو مجھ پر درود پڑھتا رہا ہوگا وہی مجھ سے قریب ہوگا حشر عزیزان ملت اسلامیہ آج غالباً سفر کی 29 تاریخ یا 30 تاریخ آج اگر چاند نظر آ گیا تو
سمجھ لیجئے ربیع اول کی ایک تاریخ ہو گئی، اور اگر چاند نہیں نظر آیا ہوگا تو چاند نظر آج 29 تو 29 یا جو ہے اب اس کے بعد 20 ہو جائے گا یا 1 تاریخ ہو جائے گا۔ چونکہ میں بھی سفر میں تھا تو مجھے پتہ نہیں لگ پایا کہ چاند آج ہوا ہے۔ ابھی میں فوراً جو ہے لکھنؤ سے پہنچا ہوں ادھر تیار ہو کر کے اور اس پروگرام میں چلا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بہت ہی مبارک اور جو ہے پیارا مہینہ، بہت ہی مبارک اور پیارا مہینہ، جس کی عظمتوں کا کوئی جواب نہیں۔ ایسا مبارک مہینہ کہ اگر علم والے سے پوچھو کہ کتنا مبارک ہے، کتنا مسعود مہینہ ہے، کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، تو ہر شخص یہ کہتا، علم والا، عشق والا کہتا نظر آئے گا کہ یہی وہ مہینہ ہے، اور یہی اس مہینے میں جو کائنات کے دولہا تشریف لائے، ارے انہی کے صدقے میں تو ہم اور آپ آئے، انہی کے صدقے میں ہم اور آپ آئے۔ اور اگر ہم اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیں، اعلیٰ حضرت کی زبان میں، تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں یوں کہہ لیں، زمین و زمان تمہارے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ ایسا پیارا مہینہ ہے کہ جس پر ہم اور آپ قربان جائیں۔ کہتے ہیں ایک شاعر تھے، انہوں نے کیا ہی بہترین نقشہ کھینچا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں وہ دونوں، کون دونوں؟ عید و بقرعید، عید و بقرعید، ایک پلے میں وہ دونوں اور ایک پلے میں یہ ایک، سمجھئے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو، ایک پلے میں وہ دونوں اور ایک پلے میں یہ ایک، ارے دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول، دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور چلتے ہیں آگے، 2-4 اشعار اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں، اور آپ حضرات جو پلانے والے ہیں تھوڑا سا جلدی پلا کے اگر ختم کر دیتے تو بہتر ہوتا، کیونکہ جب ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے بیچ میں ڈسٹرب کر رہے ہیں، ایسے میں تقریر نہیں ہوئی۔ تو آپ حضرات پینے اور پلانے کا ماحول یا کھانے اور کھلانے کا ماحول، یہ سب تقریر اور نعت میں نہ کیا کریں، یا تو پہلے کھلا دیا کریں اور یا تو بعد میں جو ہے جب محفل ختم ہو جائے تب کھلائیں۔ یہ بابرکت و نوری محفل ہے، نوری محفل، جس میں آپ اپنے جو ہے دل کو لے کر کے حاضر تب تقریر سنی جاتی۔ تو کہتا ہے شاعر کہ ایک پلے میں وہ دونوں اور ایک پلے میں یہ ایک، اور دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول۔ اور آئیے بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں اور ذرا ان کو سنتے ہیں کہ میرے جو ہے آقا کی تعریف میں بریلی کے تاجدار نے کیا کہا۔
یہ بریلی کا تاجدار جو ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں، جس کو ہم اور آپ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ابھی جو ہے 7، 8 اور 9 تاریخ کو جو ہے عرس اعلیٰ حضرت ہم لوگوں نے جو ہے منایا اور اس میں شرکت بھی کی۔ بہت سارے حضرات عاشقان اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے۔ ایک لمبی قطار پورے بریلی میں جہاں دیکھ لو وہاں صرف اور صرف عاشقان اعلیٰ، عاشقان اعلیٰ۔ جب حضور تاج الشریعہ کا وصال پرملال ہوا تو خبر یہ جاگا جب ہم لوگوں کے کانوں سے ٹکرائی، تو جب ہم لوگ بریلی کی سرزمین کی طرف رواں دوا تھے، سفر میں تھے، تو ایک ڈھابے پر جو ہے مجھے یاد آ رہا ہے ابھی بھی، جب ایک ڈھابے پر جب حضرت توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات تھوڑا سا اس طرف توجہ دیں کہ جب میں وہاں پہنچا ایک ڈھابے پر بہت سارے علماء حضرات تھے، ہمارے اسٹاف گلشن برکات کے، اور جب بیٹھے کھانا کھانے کے لیے تو ایسے باتوں میں جو ہے ڈھابے والے نے پوچھا حضرت اتنی گاڑیاں اتنے لوگ، یہ آپ لوگ تشریف کہاں لے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہمارے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم دین تھے جن کا نام تاج الشریعہ لقب ہے، اختر رضا خان فاضل بریلوی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے جنازے میں جا رہے ہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو کہا حضرت ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑے عالم، کیونکہ جب سے رات سے جب سے جو ہے میرا ڈھابا اسٹارٹ، جب سے میں بیٹھا ہوں اس پہ، جب سے معاملہ یہ ہے کہ ہر آن ہر گھڑی کوئی نہ کوئی گاڑی آ کر کے رکتی ہے، اور اکثر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ٹوپی والا ضرور ہوتا ہے، کوئی پڑھا لکھا ضرور ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، جب اس نے یہ بات کہی تو میں جو ہے اس کو جو جواب دینے والا تھا، میں نے بس چند جو ہے جملوں میں نے کہا وہ سنیوں کے جو ہے دلوں کی دھڑکن، کیا کہا؟ سنیوں کے دلوں کی دھڑکن تھے۔ اتنا کہہ کر کے جواب دے کر کے میں بریلی شریف پہنچا۔ اللہ اللہ، ذرا دیکھو تو صحیح، آج بھی جو ہے بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں، اور حضور تاج الشریعہ کا جنازہ یہ جو ہے گواہی دے رہا ہے کہ حضور تاج الشریعہ کا جب یہ عالم ہے تو پھر بریلی کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا، ان کے عاشقوں کا۔ جب یہ عالم ہے کہ جو ہے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، پوری دنیا میں جہاں چلے جاؤ جس سے بھی پوچھو، جاہل تو جاہل ہے، عوام تو عوام ہے۔ اللہ اللہ، اگر کسی جو ہے عالم سے پوچھا جائے کہ حضور تاج الشریعہ کی شان کیا تھی، تو میں نے بڑے بڑے بحر العلوم کے ساتھ رہ کر کے ثانوی عالم طے کی ہے، اور ان کے ساتھ رہا ہوں۔ میں نے جس سے بھی پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ تاج الشریعہ کے علم کا کوئی جواب نہیں، تاج الشریعہ کے علم کا کوئی جواب نہیں۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ تو تاج الشریعہ جو اعلیٰ حضرت کے خاندان میں سے ایک فرد، ایک عالم جن کو ہم نے آج دیکھا، اب ذرا چلتے ہیں بریلی کے تاجدار کو دیکھتے ہیں۔ بریلی کے تاجدار کی جب تاریخ پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بریلی کا تاجدار کوئی معمولی شخص نہیں ہے، بریلی کا تاجدار کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ اگر جس ریاض سے پڑھا جائے، جس طرف سے پڑھا جائے، اگر سائنس میں دیکھا جائے، عربی میں دیکھا جائے، منطق میں دیکھا جائے، فلسفہ میں دیکھا جائے، تفسیر میں دیکھا جائے، ارے جس ریاض سے پڑھا جائے، بریلی کا تاجدار لاجواب ہے۔ آپ اردو تراجم اٹھا کے دیکھ لیجیے، بس ایک مثال پیش
پیش کروں ایک دو باتیں، اور آپ کا ذہن جو ہے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے انشاءاللہ جو ہے مچل جائے گا اور آپ کا دل تڑپ جائے گا۔ ایسے ہی عاشق رسول نہیں کہتے اعلیٰ حضرت کو، اللہ اللہ اردو تراجم جتنے بھی جو ہے 1450 برس سے لے کر، یعنی قرآن جب سے نازل ہوا جب سے لے کر کے آج میرے اعلیٰ حضرت تک جتنے بھی اردو تراجم کی بات کر رہا ہوں، جتنے جو ہے لوگوں نے اردو ترجمے کیے ہیں، کہیں نہ کہیں ان سے لغزش ہوئی، کہیں نہ کہیں وہ بھٹک گئے، کہیں نہ کہیں کچھ جو ہے غلطی ہو گئی، لیکن آؤ میرے اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کمال عطا کیا تھا۔ ان کو عطائے رسول ایسے ہی نہیں کہا جاتا ہے، اللہ اللہ کسی نے کہا کہ آپ قرآن کی جو ہے تفسیر سب نے لکھی ہے، آپ بھی قرآن کی تفسیر لکھ دیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے قلم اٹھایا، اور قلم اٹھایا تو جانتے ہو سب سے پہلی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کیا کیا؟ سارے اردو تراجم جتنے بھی تھے سب لوگوں نے ترجمہ کیا کیا؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ کیا ترجمہ کیا؟ شروع کرتا ہوں، غور سے سنیے گا میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اگر غور سے نہیں سنیں گے تو آپ بھٹک جائیں گے۔ کیا ترجمہ کیا؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اب بھائی جب شروع لفظ شروع میں لا ہی دیے ہیں تب شروع اللہ کے نام سے کہا ہوا، تب تو شروع سے ہوا ہے، آغاز شروع سے ہوا۔ جتنے اردو تراجم لیکن بریلی کا تاجدار جب بولتا ہے تو عشق میں ڈوب کے بولتا ہے۔ بریلی کا تاجدار جب بولتا ہے تو عشق میں ڈوب کر بولتا ہے۔ اللہ اللہ، بریلی کے تاجدار نے جب قلم اٹھایا عرض کیا گیا کہ قرآن کی تفسیر لکھو، تو بریلی کے تاجدار نے لکھا ہے اللہ کے نام سے شروع۔ کس کے نام؟ اللہ کے نام سے شروع۔ اب دونوں میں تھوڑا سا آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اگر کہا جائے شروع کرتا ہوں تو کیا خرابی آ رہی ہے؟ یہ علماء بیٹھے، شروع کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں حال پریزنٹ جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پریزنٹ، موجود جس کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ جب ترجمہ کیا جائے گا اور حال میں جو ہے جس کو ہم اور آپ تشبیہ کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مضارع جو ہوتا ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں پائے حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں، تو آپ نے حال کا تو ترجمہ کیا، مستقبل کو یعنی فیوچر کو چھوڑ دیا، فیوچر کو چھوڑ دیا۔ ترجمہ ایسا ہونا ہے، ایک غلطی تو یہ ہو رہی ہے کہ مستقبل کو چھوڑا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم کہیں شروع جو ہے کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اگر کوئی عورت یہی ترجمہ پڑھے تو غلطی ہو رہی کہ نہیں؟ یا تو اسے بدلنا پڑے گا کہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ دو خرابیاں۔ اب ذرا اعلیٰ حضرت کے الفاظ دیکھو، ایسا لگ رہا ہو کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے اشارہ ہو رہا ہے کہ احمد رضا تو جو بریلی کا تاجدار قلم اٹھاتا ہے اور لکھتا نظر آ رہا ہے اللہ کے نام سے شروع،
اللہ کے نام سے شروع، اور بہت ساری آیت، لیکن بس ایک آیت ہے تو آپ نے یہاں سمجھ لیا یہ لفظ ایسا ہے کہ جس میں حال بھی آ گیا اور جو ہے مستقبل یعنی پرزینٹ اور فیوچر دونوں آ گئے۔ اب ایک بات اور ذرا ہم اور آپ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، پڑھتے یہ سورت، ذرا اس کی تفسیر شان نزول اٹھا کر کے دیکھو۔ میں پوری آیت پر جو ہے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، پوری سورت ہے جو شان مصطفیٰ اور رات مصطفیٰ میں پروئی گئی ہے، اللہ اللہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ لیکن میں جو ہے ساری سورتوں کا جو ہے آیتوں کا ترجمہ نہیں، بس ایک آیت لیتا ہوں، ذرا دیکھو کوئی بھی تفسیر لکھنے والا ہو، جب وہ لکھتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا ترجمہ جس نے بھی کیا، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، اس نے کیا لکھا معاذ اللہ کہ جب جو ہے تمہارے محبوب نے تمہیں گمراہ پایا، بھٹکا ہوا پایا معاذ اللہ، تو اپنی طرف راہ دی۔ اب ذرا دیکھو ایمان و دیانت کے ساتھ کہ محمد عربی جس کے صدقے میں کائنات بنائی گئی، جس کے بارے میں جو ہے بریلی کا تاجدار جو ہے ارشاد فرماتا ہے، ملک سوگن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمتا رہے ہو، سکے بھی آدھی ہو بریلی کا تاجدار، ذرا اس کی شان کو ملاحظہ کرو، کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دلائے بے قرار، ارے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے جس کے بارے میں بریلی کا تاجدار زندگی بھر روتا رہو، تڑپتا رہو، قلم اٹھایا ہو تو ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے قلم اٹھایا ہو، تو عشق مصطفیٰ میں قلم اٹھایا ہو، تو جو ہے شان مصطفیٰ میں وہ بریلی کا تاجدار جب بریلی جو ہے سرزمین چھوڑ کر کے مدینہ پہنچتا ہے تو کیا کہتا نظر آتا ہے، پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دلائے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے بریلی کا تاجدار کہہ رہا ہے جس کے لیے ہندوستان میں تڑپا کرتا تھا، آج تو جو ہے میرے جو ہے جانے جانا کا روزہ سامنے دل کرتا ہے کہ میں اسے سجدہ کر لوں، لیکن جو ہے عشق کا یہی امتحان ہے، اے بریلی کا تاجدار رک جا عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا دیکھو تو وہی بریلی کا تاجدار کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو ہے زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، اللہ یہی نہیں محدود رہی ہے، جب جو ہے سینکڑوں جو ہے شان میں جو ہے سرکار کی آیتیں جو ہے اور اشعار لکھ کر کے اور اس کے بعد میں ارشاد فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا دیکھو تو صحیح، تو بریلی کا تاجدار اتنا سب لکھنے کے باوجود اور بہت ساری آیتیں دیکھو، اللہ اللہ جو ہے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، کہ جس نے جو ہے رسول کی اطاعت کی گویا میری اطاعت کی، اور سارا آگے چلتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر جو ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اللہ اکبر کبیرہ، قرآن پڑھتے چلے جاؤ، کسی نے جو ہے کسی صحابی نے عرض کیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ سرکار کا اخلاق کیا ہے، تو میرے جو ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا تھا کانا خلقہ القرآن، ان کا اخلاق قرآن ہی ہے، پیارے قرآن ہو تو صحیح، قرآن دیکھنے کی طرح دیکھو، عشق مصطفیٰ میں جھوم کر کے قرآن پڑھو تو پتہ چلے گا قرآن کی ہر آیت نعت مصطفیٰ ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم قرآن پڑھیں تو نعت مصطفیٰ عشق میں پڑھیں تو اللہ کی زبان میں کہے کہ زمین و زمین تمہارے لیے، اور کوئی جو قرآن کا ترجمہ لکھنے پر آئے تو معاذ اللہ یہ کہتا نظر آئے کہ جب تمہیں گمراہ پایا بھٹکا پایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، انصاف اور دیانت کیسے ہو سکتی ہے، اللہ اللہ یہ میرے آقا وہ ہم کہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، غار حرا میں جا رہے ہیں، ہفتوں کبھی جو ہے کھانا تناول کرتے تھے تو کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، کبھی جو ہے حضرت خدیجہ اماں خدیجہ جو ہے لے کر کے جو ہے کھانا آتی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن کبھی ہفتے کبھی 15 دن کبھی مہینے جو ہے اپنے رب کی عبادت میں لگے رہتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، ذرا دیکھو تو صحیح، جو اپنی رب کی عبادت میں لگا رہے اور جو جمع کرنے والا یہ لکھے کہ گمراہ پایا معاذ اللہ بھٹکا ہوا، بہت
بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. ایمان کا جنازہ نکال دیا. لیکن آؤ بریلی کا تاجدار جب لکھتا ہے تو کمال لکھتا ہے, اور وہ لکھتا ہے تو ایسا لگ رہا ہو کہ اسوہ حسنہ سامنے ہو, اور جو ہے رب کی جو ہے اداؤں میں جو ہے اور رب کے فرمان کے مطابق جو ہے لکھتا چلا جا رہا ہے. اللہ اللہ, سب نے لکھا کہ گمراہ پایا, بھٹکا ہوا پایا. بریلی کا تاجدار لکھتا نظر آ رہا ہے کہ جو موجودہ دالن سہنا, اے محبوب جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. اسی لیے تو بریلی کے تاجدار کے بارے میں کہا گیا مانا عرب نے تجھ کو یلا کا گایا جب نے تیرا ترانا مانے تجھ کو حامی سن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد زندہ باد. عزیزانی ملت, تو ہم اور آپ بریلی کے تاجدار کی تاریخ کو پڑھیں, ان کے علم کو پڑھیں. آج اگر کوئی 2-4 کتابیں پڑھ لے تو ہمیں اسے علامہ لکھتے ہیں. بس 2 بات 2-4 کتابیں لکھ لیں تو علامہ. ہم لوگ تو جو ہے ایک بھی کتاب نہیں لکھے, 1-2 مقالہ چاہے کہیں لکھ لیے ہوں طالب علم سے بھی, لیکن اسٹیج پہ پہنچتے ہیں تو سب علامہ کہتے ہوئے رہتے ہیں. اب وہ کس سے کہتے ہیں, الف سے کہ عین سے, یہ بھی نہیں معلوم. علامہ کہتے رہتے. ارے بریلی کے تاجدار کی شان تو یہ ہے کہ 100 سے زائد علوم پر 1000 سے زائد کتابیں لکھی. 1000 سے ایک کتاب صرف فتاوی رضویہ 22 جلدوں پر مشتمل ہے. اعلیٰ حضرت سے ایک فتویٰ پوچھا گیا کس مٹی سے تیمم جائز ہے اور کس سے نہیں. سنو آپ, کس مٹی سے تیمم جائز ہے اور کس سے نہیں. قلم اٹھایا, 1 کس, 2 مٹی, 3 مٹی, 4 مٹی, 5 مٹی, اللہ اکبر کبیرہ, 100 سے زائد ایسی مٹیاں گرائی کہ جس سے تیمم جائز ہے, اور جو ہے 86 ایسی قسم گرائی جس سے مٹی جو ہے اس مٹی سے تیمم نہیں کر سکتا. یہ ہے اعلیٰ, اور یہیں تک محدود نہیں ہے. ذرا ان کی کتابیں اچھے عالم پڑھے لکھے ان کی عبارت کو سمجھ نہیں پاتے, اور 1-2 زبان میں نہیں, عربی, فارسی, جس زبان میں دیکھو بریلی کے تاجدار کا کوئی جواب نہیں. بریلی کے تاجدار کا کوئی جواب نہیں. ایسے میں اگر ہم بریلی کے تاجدار کا نام لیتے ہیں تو کچھ لوگوں کا چہرہ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے. اے میرے دوستو, اے میرے مسلمان بھائی, بریلی کے تاجدار نے اپنی پوری زندگی میں صرف اور صرف ناموس رسالت کے علاوہ, اس کی حفاظت کے علاوہ, اور اپنے محبوب کی شان بیان کرنے کے علاوہ ان کو کچھ جو ہے اور کیا, صرف اور صرف اپنے محبوب کی جو ہے حمد و ثنا بیان, ان کی تعریف کرتے ہیں, ان کی تعریف کے قصیدے پر. تو ہم اور آپ دیکھو, آج دنیا میں ہم اور آپ کل دنیا سے چلے جائیں گے, اور بریلی کے تاجدار کو گئے ہوئے 108 سال گزر چکے ہیں. آج بھی ان کو جو ہے لوگ یاد کرتے نظر آتے ہیں. جب جو ہے سفر کا مہینہ آتا ہے تو ہر ایک ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. پتہ کیا چلا, یہ جو ہے رسول اللہ کے عشق میں اپنے جو ہے جان و مال کی قربانی دی, تو جو ہے اللہ نے ان کے نام کو زندہ کیا, اور قیامت تک یہ زندہ رہیں گے, ان کا نام زندہ رہے گا. چاہے وہ غوث ہو, چاہے خواجہ ہو, چاہے وقت کے ولی ہو, چاہے علماء ہو, سارے لوگ زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے. انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب قدیر میرے بولنے میں قصدن یا سہون کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.